بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا كانت الجدة ذات قرابة واحدة كأم الأب، والأخرى ذات قرابتين أو أكثر كأم الأم وهي أيضا أبي الأب، بهذه الصورة يقسم السدس بينهما عند أبي يوسف رحمه الله تعالى أنصافا باعتبار الأبدان، وعند محمد رحمه الله تعالى أثلاثا باعتبار الجهات. یہ جدہ کا بیان چل رہا ہے اور مصنف علیہ الرحمٰ نے جدہ کی دو حالتیں بیان فرمائی، ایک سدس لینے کی، دوسرے محروم ہونے کی. اور جدہ چونکہ متعدد ہو سکتی ہیں، باپ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، ماں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، تو اس لیے اگر متعدد جدہ ہو جائیں اور ان کے درمیان تفاوت ہو رشتہ داری میں، ایک جدہ ایسی ہے جس سے ایک رشتہ داری ہے، ایک قرابت ہے، اور دوسری جدہ ایسی ہے جس سے دو قرابتیں ہیں یا تین قرابتیں ہیں، ایسا ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں مال کس طرح تقسیم کیا جائے گا. تو یہاں اسی کا بیان ہے، وہ مثال سے انشاءاللہ یہ بات واضح ہو جائے گی. فرماتے ہیں مصنف علیہ الرحمٰ: وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ وَاحِدَةٍ، اور جب کہ دادی ایک قرابت والی ہو، کأم الأب، جیسا کہ باپ کی ماں کی ماں، والأخرى ذات قرابتین، اور دوسری جدہ وہ دو قرابت والی ہو، او اکثر یا اس سے زیادہ ہو، جیسے ابی الاب، ام الام وہی ایضاً ابی الاب، جیسا کہ ماں کی نانی اور اسی طرح وہ باپ کی دادی بھی ہو، بہذہ صورہ، اس نقشے کے مطابق. تو فرماتے ہیں یقسم السدس بینہما، تو چھٹا حصہ ان کے درمیان برابر تقسیم کیا جائے گا، رؤوس کا اعتبار کرتے ہوئے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اثلاثاً تقسیم ہوگا، یعنی اس کو تین حصے کر کے تقسیم ہوگا جہت قرابت کے اعتبار کرتے ہوئے. دو قرابت والی کے دو حصے ہوں گے اور ایک قرابت والی کا ایک حصہ ہوگا. تو اثلاثاً بے اعتبار الجہات، اس کے تین ثلث کر کے جہت کا اعتبار کرتے ہوئے، یعنی قرابت کا اعتبار کرتے ہوئے. دیکھیے اس مثال کے اندر آپ غور کیجئے، جو آپ کو بھیجا گیا ہے نقشہ، کہ اس مثال میں ایک طرف ایک جدہ کلثوم کے نام سے ہے، ایک زینب کے نام سے ہے. پھر آپ نیچے چلے جائیے، سب سے اخیر میں بکر ہے، تو بکر کا رشتہ زینب سے اگر آپ دیکھیں تو ماں کی طرف سے بھی ہوتا ہے، چونکہ بکر کی جو ماں ہے سلیمہ ہے، اور سلیمہ کی ماں مریم ہے، اور مریم کی ماں زینب ہے. تو اس طریقے سے یہ بکر ماں کی طرف سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو زینب کی دادی بنتی ہے، باپ کی طرف سے دیکھیے عمر ہے، پھر اس کا ابا زید ہے، پھر زینب ہے. تو اس طریقے سے بکر کا زینب کا دو طرح کا رشتہ ہے،
کس طرح ام الام بھی ہے، یعنی ام الام کا مطلب ہوتا ہے کہ ماں کی ماں، یعنی نانی کی ماں، اور زینب جو ہے بکر کی ابی الاب بھی بن رہی ہے، یعنی دادا کی ماں، ابی الاب۔ تو جو مصنف علیہ الرحمٰ نے جو مثال پیش کی ہے، تو بکر کا زینب کا جو رشتہ ہے وہ ماں کی طرف سے بھی ہو رہا ہے، باپ کی طرف سے بھی ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ بکر کی دادی ہوئی دو قرابت کے اعتبار سے۔ اور کلثوم کی آپ بات کیجئے تو بکر کا کلثوم سے جو رشتہ ہے وہ باپ کی ماں ہے، ام الاب ہے، تو اس میں ایک قرابت ہے۔ تو اب ایسی صورت میں بکر کی دو دادیاں ہیں، تو ان دونوں دادیوں کو کس طرح حصہ ملے گا؟ آیا سدس دونوں کے درمیان برابر کر کے تقسیم کیا جائے گا، یا جس کے اندر دو قرابتیں ہیں اس کو دو حصے دیے جائیں اور جس کے اندر ایک قرابت ہے اس کو ایک حصہ دیے جائے؟ تو اس سلسلے میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ قرابتوں کے تفاوت کی وجہ سے ان کے حصوں میں تفاوت نہ ہوگا، بلکہ دونوں جدات کو ابدان کا اعتبار کرتے ہوئے، روس کا اعتبار کرتے ہوئے برابر حصہ دیا جائے گا۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تفاوت ہوگا کہ چھٹے حصے کے جو چھٹا حصہ ہے سدس، اس کے 3 حصے کیے جائیں گے، اور 3 حصوں میں 2 قرابت والی کو 2 حصے دیے جائیں گے اور 1 قرابت والی کو 1 حصہ دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے مسئلہ بنے گا، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں نقشے کے اندر۔ یہ تو 2 قرابت والی مثال ہوئی، اور مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں او اکثرا، کہ اگر قرابت 2 سے زیادہ ہوں، مثلا 3 ہوں، تو یہ جو نقشہ ہے دوسرا، اس میں دیکھیے 3 قرابت کی مثال، یہ مثال کلثوم اور زینب اور نیچے سب سے اخیر میں زاہد ہے، یہ بیٹا ہے۔ تو زاہد کا زینب سے جو رشتہ ہے دادی ہونے کے اعتبار سے وہ 3 طرف سے ہے۔ دیکھیے زاہد کی ماں فریدہ ہے، اور فریدہ کی ماں خالدہ ہے، خالدہ کی ماں زاہدہ ہے، زاہدہ کی ماں زینب ہے۔ تو اس طریقے سے گویا اس کو کہیں گے ام الام، یعنی نانی کی نانی، ام الام۔ اور اس کے بعد اس کا رشتہ باپ کی طرف سے بھی چلتا ہے، باپ کی ماں کی نانی، یعنی ام الاب، کہ باپ کی یہ جو ماں ہے اس کی نانی۔ تو زاہد جو ہے اس کا باپ بکر ہے، اور اس کی ماں سلیمہ ہے، اور سلیمہ کی ماں مریم ہے، اور مریم کی ماں زینب ہے۔ تو یہ 2 قرابتیں ہو گئی۔ پھر اس کی ایک قرابت اور جاتی ہے، زاہد کا ابا بکر ہے، بکر کا ابا عمر ہے، عمر کا ابا زید ہے، اور زید کی ماں زینب ہے، یعنی ابی الاب، یعنی دادا کی دادی۔ تو اس طریقے سے زینب سے 3 قرابت ہو گئی۔ کلثوم ہے، کلثوم سے ایک رشتہ ہے، کس طرح کہ زاہد ہے، اس کا ابا بکر ہے، بکر کا ابا عمر ہے، عمر کی ماں فاطمہ ہے، اور فاطمہ کی ماں کلثوم ہے۔ تو یہ ہے ام ابی الاب، یعنی دادا کی نانی۔ تو اس طریقے سے کلثوم سے ایک رشتہ ہے اور زینب سے 3 رشتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ کیسے بنائیں گے؟ تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ تو واضح ہے کہ دادی خواہ وہ 1 قرابت والی ہو، 2 قرابت والی ہو، 3 قرابت والی ہو، ان کو برابر حصہ دیا جائے گا۔ زینب سدس کے 2 حصے کریں گے، 1 حصہ کلثوم کو، 1 زینب کو دیا جائے گا۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ زینب کے اندر 3 قرابتیں ہیں تو اس کو گویا 3 دادیوں کے حصے دیے جائیں گے، اور کلثوم میں 1 قرابت ہے تو اس کو 1 دادی کا حصہ دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے گویا سدس کے 4 حصے کریں گے، اور 3 حصے زینب کو دیں گے اور 1 حصہ کلثوم کو دیں گے۔ یہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیکن جو مفتابہی قول ہے وہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ رؤوس کا اعتبار کرتے ہوئے برابر ان کو دیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ مسئلہ مکمل ہو گیا۔ اب کتاب کے اندر ایک نقشہ ہے، اس نقشے کو بھی آپ تھوڑا سمجھیے۔ یہ ویسے بہت آسان ہے جدات کو پہچاننے کے لیے، اس لیے ضروری ہے کہ یہاں پر اس نقشے کو ہم دیکھیں کہ جدات متعدد ہو سکتی ہیں، باپ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، ماں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ نقشہ دیکھیے، زید کا ایک باپ ہے ایک ماں ہے، پھر اس ماں کا بھی ایک باپ ہے ایک ماں ہے، پھر اس باپ کی بھی ایک ماں ہے اور ایک باپ ہے، پھر اس باپ کی بھی ایک ماں ہے ایک باپ ہے۔ تو اس طریقے سے اوپر چلے جائیے۔ ہر آدمی کے ساتھ یہ صورتیں پیش آ سکتی ہیں کہ ہر آدمی کا ایک باپ ہوتا ہے ایک ماں ہوتی ہے، پھر ان میں سے بھی ہر ایک کے ماں اور باپ نکلتے ہیں، پھر ان میں سے ہر ایک کے ماں اور باپ ہیں۔ تو اس طریقے سے اوپر تک یہ نقشہ آپ لے جائیے۔ تو بہرحال آپ کے سامنے جو نقشہ ہے یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے ہے کہ جدات متعدد ہو سکتی ہیں۔ اب اس پر صاد اور فا کا جو نشان لگا ہوا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں یہ بات پہچان لیں کہ اس میں جد صحیحہ کون سی ہے، جد فاسدہ کون سی ہے۔ چونکہ جد صحیحہ اور جد فاسدہ جب ہم سمجھ لیں گے تو پھر اس نقشے کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے جدہ صحیحہ کو سمجھیں۔ جد صحیحہ اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ اصل مؤنث بعید ہے کہ جب اس کی نسبت میت کی جانب کرے تو درمیان میں جد فاسد نہ آئے، یعنی نانا نہ آئے۔ درمیان میں اگر نانا آ گیا تو وہ جد فاسدہ بن جائے گی۔ اب یہاں اس نقشے میں دیکھیے، آپ کو جد صحیحہ دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے زید کے باپ کی طرف آپ چلیے، زید کا باپ ہے، پھر باپ کے اوپر چلیے، ایک باپ ہے اور ایک ماں ہے۔ آپ ماں کی طرف چلیے، چونکہ آپ کو جدہ دیکھنی ہے تو یہاں اس ماں کو سواد بنایا ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ جد صحیحہ ہے۔ چونکہ اس کا رشتہ جب زید سے جوڑتے ہیں تو درمیان میں باپ آیا ہے اور تو صحیحہ ہوئی، چونکہ فاسدہ کے لیے نانا آنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اس ماں سے اوپر ماں کی طرف چلیے تو یہ ماں جو ہے یہ بھی صحیحہ ہوگی، چونکہ درمیان میں نانا نہیں آیا۔ پھر اوپر ماں کی طرف چلیے، وہاں بھی سواد بنا ہوا ہے، وہ بھی صحیح ہے چونکہ درمیان میں نانا نہیں آیا۔ پھر اوپر چلیے آپ، وہاں بھی سواد بنا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ بھی صحیح ہے چونکہ درمیان میں نانا نہیں آیا۔ تو بہرحال اگر نانا نہیں آئے گا تو وہ جدہ کیا ہو جائیں گی، جدہ صحیحہ ہوں گی، نانا آتے ہی فاسدہ بن جائیں گے۔ اب دیکھیے آپ ماں کی طرف چلیے، ماں کا باپ زید ہے، پھر اس کی ایک ماں ہے، پھر اس کا ایک باپ ہے۔ باپ جو زید کی ماں کا جو باپ ہے وہ نانا ہوا تو وہ فاسد وہاں لکھا ہوا ہے، وہ جد فاسد ہے۔ اب آپ اوپر چلیے، اس اب سے اوپر جو ماں ہے وہ جد فاسدہ ہے تو وہاں فا بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اور زید کے درمیان میں نانا آ گیا تو اس نے فاسدہ اس کو بنا دیا۔ پھر اوپر ماں کی طرف چلیے تو وہ بھی فاسدہ ہے چونکہ نانا آیا ہوا ہے۔ پھر اوپر چلے جائیے تو وہاں بھی فا بنا ہوا ہے چونکہ وہ بھی فاسدہ ہے، اس لیے کہ نانا آ چکا ہے ایک مرتبہ۔ تو ایک مرتبہ جب نانا آ جائے گا تو اوپر کی تمام جدات کو فاسدہ بناتے چلا جائے گا۔ تو اس طریقے سے جد صحیحہ اور جد فاسدہ کا یہ بیان ہوا۔ اب جد کو دیکھیے آپ، جد صحیح کسے کہتے ہیں؟ جد صحیح کی تعریف وہ ہے کہ جب اس کی نسبت میت کی جانب کرے تو درمیان میں یعنی مؤنث کا واسطہ نہ آئے۔ اگر ماں آ جائے تو وہ جد فاسد بن جاتا ہے، اور ماں نہیں آ رہی تو جد صحیح ہے۔ اب آپ جد کو دیکھیے، زید کے باپ کی طرف چلیے، باپ سے پھر باپ کی طرف چلیے، وہاں سواد بنا ہوا ہے، وہ صحیح ہے چونکہ درمیان میں ماں نہیں آئی۔ پھر اوپر باپ کی طرف چلیے، وہاں بھی سواد بنا ہوا ہے چونکہ درمیان میں ماں نہیں آئی۔ پھر اوپر باپ کی طرف چلیے، وہاں بھی سواد بنا ہوا ہے چونکہ درمیان میں ماں نہیں آئی۔ پھر اوپر چلیے آپ،
वहाँ भी स्वाद बना हुआ है, इसलिए कि दरमियान में माँ नहीं आई। तो बहरहाल इस लाइन में कोई भी माँ नहीं, तो इस वजह से वो सब सही है। फिर उसके बाद आप जैद का बाप है, फिर उसका बाप है, फिर उसकी माँ की तरफ चलिए, वो सही है। फिर ऊपर चलिए उसके बाप की तरफ, वो फासिदा बन जाएगी, चूँकि दरमियान वो अब वो जद जो है फासिद बन जाएगा चूँकि माँ आ गई। उसके बाद ऊपर वाला जो जद है वो भी फासिद बन जाएगा चूँकि दरमियान में माँ आ गई। तो बहरहाल इस तरीके से आप इस नक्शे को समझिए। पहले जद्दा को आप देखिए, फिर जद्दा सहिया जद्दा फासिदा को, इसी तरह फिर जद्द सही और जद्द सहिया को देखिए। तो इस तरीके से इंशाअल्लाह मसला वाज़ेह हो जाएगा। बहरहाल ये जहन को खोलने के लिए ये एक नक्शा इसमें पेश किया गया है, आप हजरात इसमें गौर करें। कोई बात ज़रा समझ में ना आए तो आप इसको मालूम कर लीजिएगा, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये वाज़ेह हो जाएगा। ठीक है, और किसी साथी को कोई बात मालूम करनी हो तो मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।